سننا خدا کی قسم سننا، اس لیے کہ یہ وہ مرحلہ فکر ہے جس مرحلہ فکر کے لیے تمہیں میں نے زحمت دی ہے. لہجہ بدل گیا نا. کہا کہ اب امام کہہ رہے ہیں میں نے سنا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نماز اور روزے میں ذرا سست واقع ہوئے تھے. امام کا ایک سوال، یہ نہیں سوالیہ جملہ. میں نے سنا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نماز میں اور روزے میں ذرا کمزور تھے. وہ ناراض ہو گیا، کہنے لگا آپ کیسی بات کرتے ہیں، پوری زندگی نمازیں پڑھتے رہے، پوری زندگی روزہ رکھتے رہے. کہا بس رک جا، یہی تو کہلوانا تھا کہ اگر وہ نمازیں پڑھتے تھے تو پھر کس خدا کی پڑھتے تھے، اس لیے کہ خود تو خدا کے بیٹے تھے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ اچھا اب عیسائی گھبرا گیا نا. دیکھو اتنے مشکل جواب ہیں کہ اس کے آگے کوئی بول نہیں سکتا. بند کر دیا نا، عیسائی کو بند کر دیا. اب وہ کیا بولے گا؟ لیکن خدا کی قسم ایسا بولا ہے کہ قیامت تک اس سے بہتر جملہ جواب ممکن نہیں ہے. سنو گے اس کا جواب عیسائی کا؟ دیکھو اب تک تو میں اس عیسائی کی مذمت کر رہا تھا کہ میاں بہت بڑا سوال لے کے آیا. واقعہ یہ کہ سوال بڑا تھا، بہت بڑا سوال لے کے آیا تھا اور امام نے یوں کر دیا. لیکن اب جو بولا ہے وہ قیامت تک سند ہے. کہنے لگا بولو. اب عیسائی بولا بولو. امام نے کہا بول. اٹھ کے کھڑا ہوا، کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد انک الامام حقا. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا رسول اللہ واشہد انک وصی رسول اللہ حقا. اشہدو ٹھیک ہے نا. تو بھرے دربار میں عیسائی نے 3 گواہیاں دی اور کوئی ملا نہیں بولا کہ تیسری گواہی بدعت ہے. اسی دربار میں اب دیکھو اب چاہتا ہے کہ امام کو لاجواب کر دے. مامون بڑا ناز ہے نا آپ کو، بڑا گھمنڈ کہ آپ فرزند رسول ہیں. تو کیا آپ کو ناز اس لیے ہے بھائی سننا کہ آپ کی جدہ ماجدہ نسانہ میں مباہلے کے میدان میں گئی تھی؟ چونکہ نسانہ میں ایک ہی عورت گئی تھی تو آپ کو ناز ہے کہ ہماری ماں گئی تھی، اس پہ ناز ہے؟ کہا نہیں. کہا اچھا تو پھر آپ کو اس پر نہ گھمنڈ ہوگا کہ اب نانا میں آپ کے جد مباہلے کے میدان میں گئے تھے، ہے نا؟ حسین تو گئے تھے مباہلے کے میدان میں اور حسین کی نسل ہے علی ابن موسیٰ رضا، حسین کی نسل ہے نا. تو آپ کو اس پر گھمنڈ ہے کہ آپ کے جو جد تھے وہ مباہلے کے میدان میں گئے تھے. کہا نہیں. گھبرا گیا مامون الرشید. علماء بھی گھبرا گئے کہ میں یہ کیا ہو گیا، ان کو نسانہ پہ ناز نہیں ہے، اب نانا پہ ناز نہیں ہے، تو پھر ناز ہے کس بات پہ؟ تو کہا فرزند رسول آپ کو کس بات پہ ناز ہے؟ کہا انفسنا پہ ناز ہے کہ اگر پہلا نفس رسول تھا تو یہ 8واں بھی نفس رسول ہے. تو اب یہ نفس رسول سمجھ میں آیا؟ یہ نفس رسول سمجھ میں آیا؟ یعنی امامت اور نفس رسول الگ الگ لفظ ہیں، معنی ایک ہے. امام کہو یا نفس رسول کہو ایک ہی بات ہے. بھائی یہاں تک میرے ساتھ آ گئے ہو نا. امام کہو یا نفس رسول کہو چیز ایک ہی ہے. کسی نے اب آج حدیثیں سن رہے ہو تو سن لو، میں واقعات تو بہت کم بیان کرتا ہوں نا. کسی نے پیغمبر اکرم سے پوچھا
کہ یا رسول اللہ آپ کو اپنے ساتھیوں میں سب سے زیادہ پسند کون ہے؟ اب وہ اتنا بڑا نام ہے کہ اگر نام لے لوں تو زبان جل جائے. آپ کو اپنے ساتھیوں میں سب سے زیادہ پسند کون ہے؟ قال فلان. آپ نے کہا بھائی فلاں مجھے اپنے ساتھیوں میں بہت پسند ہے. ٹھیک. اچھا بھائی ایک مرتبہ پوچھ لیا نا, بیٹھ گیا. 5 منٹ بعد پھر اٹھا, تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگا یا رسول اللہ آپ کو اپنے ساتھیوں میں سب سے زیادہ پسند کون ہے؟ اب دیکھو ایک مرتبہ پوچھ کے مطمئن ہو جانا چاہیے. ٹھیک. سننا, قال فلان, رسول نے ایک دوسرا نام لے لیا. اب رسول تو رسول ہے, دلوں کے حال کو جانتا ہے. دوسرا نام لے لیا, قال فلان. پھر بیٹھ گیا. پھر تیسری مرتبہ اٹھا اور کہنے لگا کہ آپ کو اپنے ساتھیوں میں سب سے زیادہ عزیز کون ہے؟ قال فلان. کا فلان. اب 3 نام تو ہو گئے. 3 نام ہو گئے نا. چڑچڑا گیا اور چڑچڑا کے کہنے لگا فأین علی. یہ آپ بار بار دوسروں کا نام لے رہے ہیں, علی کا نام کیوں نہیں لیتے؟ بھائی سوال ہے, اگلوانا تھا علی کا نام اور رسول علی کا نام لیتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا. آپ کے ساتھیوں میں سب سے زیادہ آپ کو پسند کون ہے؟ فلان. اور کون پسند ہے؟ فلان. اور کون پسند ہے؟ فلان. گھبرا کے کہنے لگا آئین علی, آپ علی کا نام کیوں نہیں لیتے؟ تو رسول نے اسے جواب نہیں دیا. پہلو میں بیٹھنے والے سے کہا اس کو ذرا دیکھنا, اس آدمی کو, ان ھذا یسألونی عن النفس. اسے ابھی صحابی اور نفس میں تمیز بھی نہیں ہوئی. یسألونی عن النفس. اسے دیکھو, اسے اب تک یہی پتا نہیں چلا کہ صحابی کون ہے, نفس کون ہے. تو علی نفس رسول یہاں تک آ گئے. میں نے بہت زحمت دی, گھنٹہ مکمل ہونے میں کل 6 دقیقے رہ گئے ہیں, اور اب بغیر کسی کمنٹری کے آیت سنو اور مجھے اجازت دے دو. اب اس سے زیادہ زحمت نہیں دوں گا, خدا کی قسم نہیں زحمت دوں گا. یہاں سننا, یہاں تک آ گئے ہو نا میرے ساتھ. اچھا میرا سینہ واقعی جھکڑا ہوا ہے اور اسی کیفیت میں پریشانی کی میں بول رہا ہوں اور بولوں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. تو اب یہ جو اب 5 دقیقے رہ گئے, ان 5 دقیقوں میں سبق کرنا چاہ رہا ہوں. رسول نے کہا علی میرا نفس, مباہلے کی آیت نے کہا علی رسول کا نفس, امام رضا نے کہا کہ ہم بھی نفس, علی بھی نفس, رسول کا نفس. ٹھیک. اب نفس رسول تو یاد رکھو گے, یاد رکھو گے نا. اچھا جاؤ سورہ توبہ میں اگر یہ آیت نہ ملے تو میرا گریبان تھام لینا, کل پھر یہیں آؤں گا. آیت سنو, ما کان لأہل المدینہ ومن حولہا ان یتخلفوا عن رسول اللہ ولا یرغبوا بانفسہم عن نفسہ. مدینے والوں کے لیے اور مدینے کے چاروں طرف رہنے والوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ رسول سے منہ کو پھیرے. جائز نہیں ہے کہ رسول سے منہ پھیرے, اور یہ بھی جائز نہیں ہے کہ نفس رسول سے منہ کو پھیرے. جیسے محمد پہ ایمان واجب ویسے علی پہ ایمان واجب. رسول پہ ایمان نہیں, ایمان لاؤ رسول پر, اطاعت کرو رسول کی, اطاعت کرو نفس رسول کی.